السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے جرت مند، بہادر اور ہنستے مسکراتے بچوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پیارے نبی کے ایک بہت ہی پیارے صحابی کی کہانی۔ جانتے ہیں نا، صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت ایمان بھی لائے۔ پیارے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے بڑھ کے دل کا سچا کوئی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں یہ ابو ذر آخر کون تھے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے، امید ہے، اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیے ہوں گے۔ بہت ہی پیارے اور اچھے بچے ہیں آپ۔ ودان نامی بستی میں قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا، اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب تاجر جب شام یا کہیں اور جاتے تجارت کے لیے تو وہاں سے ضرور گزرتے تھے، اور جب وہ یہاں پہ رہتے تو قبیلہ غفار کو بھی اس میں سے، اپنی آمدنی میں سے تھوڑے پیسے دیا کرتے تھے، اور اگر وہ نہ دیتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور ان کی کنیت ابو ذر تھی۔ انہیں جرت، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ وہ بڑے مشہور تھے کہ بہت بہادر بھی ہیں اور عقل مند بھی ہیں۔ انہیں شروع سے ہی ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایک نئے نبی آ چکے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، آپ ابھی مکہ جائیں، سنا ہے کہ وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آسمان سے اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ وہاں ذرا حالات دیکھ کر آئیے، پھر مجھے بتائیے گا۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھے رہے، غور سے آپ کی باتیں سنی اور پھر واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری نے بڑی محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور ان سے سوالات کرنے شروع کیے۔ تو جناب انیس نے بتایا، میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جناب ابو ذر نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ مکہ کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، پیارے بھائی، میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا میرے گھر والوں کا خیال رکھیے، میں خود جا کر دیکھتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ جناب انیس نے کہا، ضرور جائیے، میں آپ کے گھر والوں کا خیال رکھوں گا، لیکن مکہ والوں سے بچ کے رہیے گا، وہ بہت دشمن بن جاتے ہیں۔ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ سفر کا سامان اور پانی کا ایک چھوٹا سا مشکیزہ اپنے ساتھ لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیدل چلتے ہوئے مکہ تو پہنچ گئے، مگر وہ قریش سے بہت خوفزدہ تھے۔ انہیں یہ بات تو معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دلچسپی لیتا ہے، قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا، اب کیا کیا جائے؟ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں۔ دن بھر وہ پریشان رہے۔ رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے سوچا یہ ضرور کوئی مسافر ہیں۔ ان کے پاس آئے اور گھر چلنے کی دعوت دی۔ گھر میں حضرت علی نے ان کا بہت خیال رکھا، مگر یہ نہ پوچھا کہ آپ آخر مکہ کیوں آئے ہیں۔ جناب ابو ذر نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے، اور دوبارہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھ کر اپنے گھر اپنے ساتھ لے گئے۔ جب تیسری رات ہوئی اور دوبارہ یہی ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ مکہ کیوں آئے ہیں؟
تو حضرت ابو ذر غفاری نے ارشاد فرمایا اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھ سے صحیح بات کریں گے تو میں اپنے دل کی بات بتائے دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا جی جی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں اتنی دور سے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں اس ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہا خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ پھر آہستہ سے کہا کل صبح آپ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، اگر میں نے راستے میں کسی جگہ کوئی خطرہ محسوس کیا تو میں رک جاؤں گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ چلتے رہیے، جب میں کسی گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی آرام سے میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی اپنے مہمان کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری آہستہ آہستہ حضرت علی کے پیچھے چلنے لگے۔ بالآخر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھتے ہی کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا وعلیک السلام ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں حضرت ابو ذر غفاری کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ سلام کیا اور پھر سلام کا یہی انداز مسلمانوں میں رواج پا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، قرآن مجید سنایا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ چوتھے یا پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت اچھی طرح سے ساری باتیں سمجھا دیں اور مجھے کہا کہ ابھی یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو آپ کو قتل ہی نہ کر دیں۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک دفعہ تو میں ضرور قریش کے سامنے سچ بات کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز ابو ذر غفاری مسجد میں گئے، دیکھا تو قریش آپس میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ چپکے سے جا کر کھڑے ہو گئے اور پھر اونچی آواز میں کہا اے خاندان قریش، میں دل سے اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ انہوں نے اٹھ کے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اٹھے اور کہنے لگے عقل کے اندھو، کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جانتے ہو ان کی بستی تمہارے تجارتی قافلوں کے درمیان میں پڑتی ہے۔ یہ سن کر مجھے مارنے سے باز آ گئے۔ جب مجھے یہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جب مجھے ہوش آئی تو میں زخموں سے نڈھال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مجھے دیکھ کر بہت اداس ہوئے۔ فرمایا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ ابھی اسلام کا اعلان نہ کرو؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ مشرکین کے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اپنے اسلام کا اعلان ضرور کروں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں اور انہیں جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ جب ابو ذر غفاری واپس اپنی بستی میں پہنچے تو سب سے پہلے ان کے بھائی انیس ملے اور پوچھا کہ سفر کیسا رہا؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ بھائی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ میری باتوں سے بہت متاثر ہو گئے اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، وہ بھی فوراً اسلام لے آئیں اور اس طرح یہ سارا گھرانہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے میں مصروف ہو گیا۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر کسی دن ہم آپ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیں گے۔ یہ پیارے نبی کے بہت ہی بہادر صحابی تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر سے بڑھ کر دل کا سچا کوئی نہ دیکھا ہوگا۔
حضرت ابو ذر نے صرف سنا تھا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سچے دل والا بنائے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ سونے سے پہلے تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔